بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب وہ پہلے سا روپ تو نہ رہا، عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھندلا کر دیا، مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا جائزہ لیتی ہوں تو نکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جھلسنے سے بچا لیا۔ یہ بہت دور کی بات نہیں، 10 برس پہلے کا قصہ ہے۔ ان دنوں مجھ پر کچھ کچی کلیوں کا سا روپ تھا، شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں پڑے گلابی ڈورے دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے، لیکن مجھے اپنے حسن کی سحر انگیزی کا قطعی احساس نہیں تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے ناواقف تھی اور اس ناواقفیت میں اماں کی گہری تربیت کا ہاتھ تھا۔ جب سارا زمانہ مجھے حور شمائل گردانتا، تبھی اماں مجھے بد شکل اور نکمی صورت کہہ کر دھتکار دیا کرتی، مگر انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حسن خواب دیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں۔ خوبصورتی میں اماں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ اگر یہ کہوں کہ حسن بانٹتے وقت خدا تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ بے حد فیاضی سے کام لیا تو بیجا نہ ہوگا۔ مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اماں بابا نگاہوں نگاہوں میں مجھ پر صدقے واری ہوتے تھے، مگر انہوں نے اپنی والہانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاتی یا مجھے اپنی حسین شکل و صورت پر غرور ہو جاتا۔ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو اسکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سراہنا اور مجھے باور کرانا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں۔ وہ مجھ پر رشک کرتی تو ان کی ستائش بڑی نظروں کا مفہوم سمجھ کر میرا انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ جو حسن ہو تو دولت کی چاہ ہوتی ہے، مگر مجھے تو خدا نے حسن اور دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا، خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی۔ انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میری سہیلی کا چچا زاد بھائی تھا۔ بودو باز سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ وہاں ریان بھی ہوتا، تبھی اس سے آئے دن ملاقات ہو جاتی۔ یہ رسمی ملاقاتیں چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑا، لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا ساتھی تھا۔ اس کی قربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا۔ اب اکثر اسکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورانٹ میں جا بیٹھتی، جبکہ اس سے قبل میں ایسی جرات کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر قدغن کو پار کر جاتا ہے۔ ریان کی چاہ نے مجھے اب ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ریان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے، والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے کبھی ریل گاڑی کا بھی سفر نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں جی رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعی راضی نہ ہوئے۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کے تنہا نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارا کر سکتے تھے؟ گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو نہ ہی بھائی۔ ریان کو لاوارث کہہ کر پکار رہے تھے۔ کہتے تھے تنہا بیاہنے کو آنے والا لاوارث ہوتا ہے، ایسے کو بہن دے کر ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کر دیں۔ گھر والوں کے الفاظ پر میں برملا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن مسلسل خاموشی اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹھکرا دینے پر افسردہ ہوں۔ جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے امی سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر کی دہلیز پر اتنی بار اماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجہ سے بابا جان سے منوا لیا۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ وہ اپنے ٹھور ٹھکانے سے باہر نکلتے نہیں تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظروں میں آزاد خیال تھیں جو دیہات کی بہویں بننے کے قابل نہ تھیں۔
माँ भाइयों को भी समझाती कि बेटियों के अच्छे रिश्ते आजकल मिलना मुश्किल अमर है और रेयान में कोई खराबी नहीं। रिश्ता चूंकि तुम लोगों को घर बैठे मिल रहा है तभी इसकी कदर नहीं कर रहे हो। गर्ज माँ के समझाने पर घर के सभी मर्द राजी हो गए और यूं 4 माह बाद मेरी आरजू धूमधाम के साथ पूरी हो गई। शादी के बाद चंद माह रेहान ने मुझे शहर में अपने रिश्तेदार के घर रखा और फिर गांव चलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझको भला क्या इतराज हो सकता था। मैं तो खुद अपने ससुराल वालों से मिलने को बेकरार थी। जुस्तजू थी कि देखूं कि ये लोग कैसे हैं। मैंने कभी गांव की जिंदगी देखी ना थी। सरसब्ज़ शादाब खेत, गुनगुनाती नदियां और बुलंदियों पर से गिरने वाली झुन्नों का तरन्नुम, दरिया की लहरों से फूटती मौसीकी और देहात के बारे में ऐसी दिलफरेब हकायतें और पुरलुत्फ मनाजिर किताबों में पढ़े थे या फिल्मों में सब देखा था। जब जीवन साथी ने खुद इसकी अनदेखी जन्नत को दिखाने की पेशकश की तो दिल बिलियों उछल गया। शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही थी। दिल खौफजदा भी था कि ये लोग शादी में नहीं आए थे। खुदा जाने अब कैसा स्वागत हो और कैसे पेश आए। सुना था कि देहाती मोहब्बत वाले और सीधे साधे होते हैं, मगर एक अंदेशा था कि वो बहू के रूप में एक शहरी लड़की को कबूल करेंगे भी या नहीं। इनको ये दुख तो होगा कि अपने हाथों बेटे के सर पर सेहरा ना सजा पाए थे। अपने इस खदशे का जिक्र रेयान से किया तो वो हंस दिए। कहा, पागल हो गई हो, मेरे बाबा जान बेहद मेहरबान और अच्छे इंसान हैं और ये शादी मैंने इनसे इजाजत लिए बगैर नहीं की। वो कराची आने से माजूर थे। ज़ईफ और बुढ़ापे के कारण हमारी शादी में शिरकत ना कर सके, मगर वो हमसे नाराज नहीं रह सकते। वो तुम जैसी पढ़ी लिखी चांद जैसी बहू को पाकर निहाल हो जाएंगे। गर्ज कितनी ही देर तक वो अपने वालिद की दिलचस्प बातें बताते रहे और मैं इनकी बातों में खो गई। इसी हफ्ते वो मुझको लेकर अपने आबाई कस्बे पहुंचे। गांव के दस्तूर के मुताबिक इन्होंने मुझे सर से पैर तक खुद को एक बड़ी सी चादर में ढांपने को कहा था और मैंने रेयान के हुक्म की तामील की थी। हम गांव पहुंचे। ये 500-600 कच्चे पक्के मकानात पर मुश्तमिल एक आबादी थी जिसके अतराफ में खेत ही खेत थे। इस इलाके में मेरे ससुर और शोहर की ढाक बैठी हुई थी। रास्ते में जो भी मिला इसने अदब से झुककर रेयान को सलाम किया और न्याजमंदी से खैरियत पूछी। नीम पुख्ता सड़क पर काफी दूर सफर करने के बाद बिलाखिर खेतों के दरमियान सुर्ख पुख्ता ईंटों से बने एक बड़े से मजबूत घर के सामने हमारा तांगा जा रुका। वसी ड्योरी पार करके अभी हम अंदर पहुंच भी नहीं पाए थे कि हमारी आमद की खबर हर तरफ फैल गई। इधर उधर के लोग घरों से लोग निकल पड़े। रेयान भाई आ गए का नारा जुबान पर था। रेयान मुझको साथ लिए सीधे अपने बाबा जान के कमरे में गए। सफेद पट्टियों से बनाए रंगीन पायों वाले पलंग पर मुल्तानी छाबेदार पलंग पोश बिछा था और इस पर गांव तकिए से टेक लगाए एक तंदुरुस्त और तंदोमंद शख्स बैठा था। करीब ही पतील का चमकता तरहदार हुक्का रखा हुआ था जिसको वो चलहम भी कहते थे। चलम की दराज ने इनके लबों में दबी थी। सफेद लंगी कुर्ते में इनका दबदबा साबित था और लिबास की नफासत में उजलापन इनकी तमक्कनत को जाहिर करने को काफी था। रेयान ने अदब से झुककर इनको सलाम किया, फिर धीमे लहजे में निगाहें झुकाकर मेरा तारुफ कराया। यह आपकी बहू समीना है, सलाम कहने आई है। इन्होंने रोब भरी एक गहरी नजर मुझ पर डाली और मेरे बारे में एक लफ्ज भी इनकी जुबान से अदा ना हुआ। सिर्फ कहा तो इतना, अच्छा। मैं सर झुकाए चंद सेकंड खड़ी रही तो रेयान गोया हुए। बाबा जान, क्या हुक्म है? अपने कमरे में ले जाओ इसे। ठहर ठहर कर चबा चबा कर इन्होंने ये लफ्ज अदा किए। मेरे आंसू पलकों तक आ गए कि ससुर ने पहली बार देखकर मुझे दुआ भी ना दी कि शायद इनका यही तरीका था। रेयान मुझे कमरे में बिठाकर चले गए। इसके बाद ऊंची आवाज से इनकी बातें करने का आहंग मुझको सुनाई देने लगा। वो अपनी मादरी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे जैसे दोनों में कुछ तकरार हो रही हो। मुझको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी मगर गुफ्तगू के मायने ना कुछ समझ पा रहे थे। मैं कमरे के कोने में दुबकी थी। इसी असना में उनकी मुलाजमा जन्नत मुझको शरबत देने आई। मैंने पूछा, क्या कह रही हैं? झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं बीबी, ये ऐसे ही बोलते हैं, बस जरा ऊंची आवाज में, आप परेशान ना हो, आराम करें। जरा देर बाद रेयान आ गए। इनका चेहरा सुर्ख और तमतमाया हुआ था। मैंने बेकरार होकर सवाल किया, क्या हुआ? क्या कुछ बुरा भला कहा है आपके बाबा जान ने? नहीं, वो बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में यही खराबी है, जरा जरा से बात पर सहम जाती हो। इस रोज के बाद मेरे ससुर साहब से कोई बात ना हुई। सामना हो जाता तो मैं नजरें नीचे रखती और सलाम करती। वो हूँ कहकर आगे बढ़ जाते।
اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ خفگی تو تھی ان کو، مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کے 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کرایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آئی ہو؟ جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا، مگر اماں جی ہم اس کو یہ سیج نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے، اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں، اسی نے تو اس کو پھانسا ہے، اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اسی شب 8 بجے دروازہ دوبارہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت بھرا تھا۔ آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہ تھی، مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ بھی 17 برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا اور ہسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی، وہ طیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا، نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرو نساء جو ریان کی بچپن سے منقوہ تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پیس کر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے صریحاً بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پھوپھو کی بیٹی ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ظفر نے بتایا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا، ریان نے یہ سب نہیں بتایا، ورنہ میں کبھی سے شادی نہ کرتی، مگر وہ جیسے میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹکنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤں کا ڈبہ اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بڑا سیال اچھل کر ظفر کے منہ سے آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیض، سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمائیں بھی دوڑی آ گئی تھی۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کیا۔ تیز اب وہ جو مجھ پر انڈیلنے لگا تھا خود اسی میں نہا گیا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و گل تھا، نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی، جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفر صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگنے کے نتیجے میں یہ خود ہی اس سے ٹکرا کر گر پڑے۔ چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہٰذا تیزاب ان کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہوا۔ ریان مجھے لینے آئے، نہ میں گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی، میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے تھے۔ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے، بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں، سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منقوہ بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچے خدا نہ خواستہ اس روز اگر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔
آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ سچ شکر وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔